جائے اجازت ہے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل لے کے آئی ہوں بہت نایاب اور بہت آسان عمل ہے. پڑھنے میں تو آسان ہے ہی، لیکن اس کی جو زکوٰۃ ہے اس میں نان نو چندی جمعرات کا کوئی مسئلہ ہے. صرف اور صرف پرہیز آپ جمالی کریں گے، یعنی گوشت، انڈا اور مچھلی، ٹھیک ہے، اس قسم کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. لہسن، پیاز کچا نہیں آپ کھائیں گے، پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو زکوٰۃ کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ اختیار کریں گے، اور سب سے پہلے اجازت کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ اختیار لازم کریں گے، ٹھیک ہے. اجازت کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے نام میں کچھ دیتے ہو تو پھر اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہو تو اللہ کی راہ میں دیکھ کر شروع کرتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دو طریقے اختیار کریں. آپ ایک طریقے میں اللہ کی راہ میں دے کر کوئی کام کریں، اور دوسرا بلا مطلب کہ کچھ دیے ہوئے، صدقہ خیرات کیے ہوئے آپ کوئی کام کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کام کامیاب ہو گیا، اور جو آپ نے بغیر صدقے کے کیا تھا وہ کامیاب میں ایک جو آپ کا نقصان ہوا، ناکامیابی ہوئی، اور پھر آپ کو پریشانی بھی اٹھانا پڑی، ٹھیک ہے. جو صدقہ دے کر کام شروع کیا جاتا ہے، نمبر ایک تو اس میں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو صدقہ آپ اگر جانوروں میں دیتے ہو، پرندوں میں دیتے ہو، تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نیک بندے نے جو ہے کھانا، کیونکہ ہم سے زیادہ پرندوں کو، جانوروں کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی رحمت، کوئی نیکی چھپی ہوتی ہے کہ اگر پرندوں کو بھی زبان ہو یا تو وہ آپ لوگ تو ویسے ہی کھانا پینا ہی چھوڑ دو، آپ تو ویسے ہی ڈر کے مارے ہی جو ہے اپنی زندگی ختم کر لو اگر پرندوں کو اللہ پاک زبان عطا فرما دے. تو یہ عمل بہت نایاب ہے، لیکن پہلے آپ اس کا زکوٰۃ کا طریقہ اختیار کریں گے. اب عمل سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی جاؤں کہ ہم نے ووٹ کیا مدرسے والوں نے کہ کس کے کمنٹس میں زیادہ کہا گیا ہے کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اور لینتھ یعنی کہ لمبی ویڈیو بنائیں. تو ہم نے یہی مطلب کہ پروگرام بنایا ہے کہ یہی آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جب آپ دیکھتے ہو تو ہماری ویڈیو اگر تھوڑی سی لمبی بنے گی، اس میں آپ کو سمجھایا اچھے طریقے سے جائے گا، وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. اگر کہ ہم شارٹ ویڈیو بتاتے ہیں اور مختصر باتیں بتاتے ہیں، اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے. تو یہی کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے اچھی طریقے سے سمجھایا جائے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پریشانی نہ ہو. اچھا، یہ جو عمل ہے بہت نایاب ہے، اور آپ نے پہلے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو آپ کے ساتھ شرائط جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ شرائط آپ اختیار کریں گے، ٹھیک ہے. وہ شرائط کو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے جو کلمات ہیں جو آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گی وہ کلمات آپ غور سے سنیں. بہت سے آتی ہیں کہ آپ ہمیں پڑھ کر بھی بتائیں کہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں. اب میں آپ کو پڑھ کے بھی سنایا کروں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پڑھنا کیا ہے. آپ نے یا خوب یا زبر یا حافظ با خوب یا خوب غائن زبر غا نون زیر یا نی غنی یا خوب غنی یا خوب غنی. دونوں لفظ ایک ہی ہیں. پڑھا جائے گا، اوپر سکرین پر بھی چلا دیا گیا ہے تو غور سے دیکھیں میں کیسے ادا کر رہی ہوں. یا خوب غنی یا خوب غنی. جیڑا جان جیوے ابو طالب کے گھر میں، بنس بہار حاضرات کو حاضر کرو پل بھر میں، بے حق کے یا علی یا علی یا علی. غور سے سنیں، یا خوب غنی یا خوب غنی. جیڑا جان جیوے ابو طالب کے گھر میں، بنس بہار، بنس بہار حاضر کرو پل بھر میں، بے حق کے یا علی یا علی یا علی. یہ عزائمت تھی، یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ان
ان کلمات کا طریقہ سن لیں. یہ جو کلمات ہیں، چڑھتے چاند یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ اسلامک مہینے کی چڑھتا چاند آپ یہ عمل شروع کریں گے. چڑھتے چاند کی تو آپ عمل شروع کریں گے تو 11 دن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تاریخیں. ٹھیک ہے، چڑھتے چاند کی 11 تاریخیں آپ اس عمل کو کریں گے. پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ صرف 110 مرتبہ. 110 مرتبہ آپ یہ عمل پڑھیں گے عشاء کے ٹائم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز ادا کریں. عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کریں. پاس تھوڑی سی ایک آدھی اگربتی لازمن سے لگایا کریں، کیونکہ آپ زکات ادا کر رہے ہو، کسی عمل کی زکات ادا کر رہے ہو. پاک صاف ہو، اچھی طریقے سے نہا دھو کر وضو کر کے جنابت سے ہر چیز سے پرہیز کرو. ٹھیک ہے، تھوڑے دن کی زکات ہے. ٹھیک ہے، اور جب کبھی بھی آپ کو موکلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ ہمیشہ میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ پہلے آپ کسی بچے کے اوپر، بچی ہو بچہ ہو فرق کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بچہ آپ لیں، اس کے اوپر جو ہے حاضرات موکلین کی کروائیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ بچے کے انگوٹھے کے اوپر جو کاجل آپ کو تیار بتایا جاتا ہے، جو آپ نے کافور کا کاجل تیار کیا ہوگا، جس کی میں نے ویڈیو پہلے بھی بہت زیادہ سینڈ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. کافور کے کاجل کی ویڈیو بہت زیادہ پوسٹ کی گئی ہے. تو وہ کاجل آپ تیار کر کے، کاجل پھاڑ کے اس کو عطر میں مکس کر کے تو وہ بچے کے ناخن پہ لگا دیجئے گا. اور ان کلمات کو مطلب کہ 11 بار پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ حاضرات کا نزول ہوگا اور جائز سوال کا جواب آپ تسلی بخش حاصل کر سکتے ہیں. اب آ جائیں طریقہ نمبر 2 کی طرف. آپ نے اگر یہی حاضرات موکلین جن کی آپ زکات ادا کرو گے 11 دن تک، تو اگر آپ خود پر کرنا چاہتے ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے، دیکھیں مغرب سے کچھ دیر پہلے یا عصر اور مغرب کے درمیان، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، یہ جن سے آسمانی یا دوسری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ روحانیت کی جو دنیا ہوتی ہے، ان کی مخلوق متحرک ہو جاتی ہے، یعنی کہ رکی ہوتی ہے، ٹھہری ہوتی ہے، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی. تو اس دوران اگر آپ جو عامل ہے جس نے اس عمل کی زکات ادا کی تھی، وہ اگر مغرب سے پہلے ہی عمل کی زکات ادا کر کے بیٹھے گا اور ان کلمات کو جس طرح آپ نے زکات اچھے طریقے سے ادا کی ہوگی اتنا ہی کلمات تیزی سے کام کریں گے. آپ نے اسی طرح انگوٹھے کے ناخن پر، ہتھیلی پر گول دائرہ ہتھیلی پہ بنا لو، ہتھیلی پر. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ حاضرات موکلین کر سکتے ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے بیٹھ کر آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر یا انگوٹھے کے ناخن کے اوپر آپ نے جو ہے سیاہی کاجل لگا لینا ہے. جو حاضرات موکلین کی سیاہی کا کاجل ہے وہ آپ استعمال کریں گے. بہت سے میرے پاس کمنٹس آئے تھے کہ ابھی ہم جیسے سرما یا کوئی کاجل استعمال کر سکتے ہیں عام والا. نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کافور کا کاجل ہوتا ہے وہ موکلین کی، مطلب کہ کافور میں ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ موکلین کو پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو پریوں کو پسند ہوتی ہے، جو بھی مخلوق ہے، روحانیت کی مخلوق ہے، قدرتی اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس یہ تحفہ ہوتا ہے. ان کی اپنی خوشبو، اس خوشبو سے وہ دیوانہ وار کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ استعمال لازم کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بہت نایاب اگربتی بنانا سکھائی ہے جو موکلین کو حاضر کرنے میں اور جو پریوں کو حاضر کرنے میں بہت نایاب ہے. میں نے اس کا ہدیہ رکھا، لیکن میرے دل نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ میرے بہن بھائی جو ہیں، مجھے ایسے لگا کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہی، کہیں میرا کوئی نجائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے وہ ہدیہ، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا ہدیہ دیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں لیا، بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دی. وہ تمام چیزیں اس میں لکھ دیں تاکہ آپ کو بآسانی لینے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے موکلین کی حاضری کا جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بالکل ویسے کریں گے. ہاتھ کے اوپر کاجل لگا کے اور پھر اپنے جو کلمات ہیں 11 بار پڑھ کر دم کریں گے اپنے اوپر.
ٹھیک ہے. اگر بچے کے اوپر کروا رہے ہیں تو تب بھی 11 بار پڑھ کر دم کرو، اور اگر خود پر کروا رہے ہو تو تب بھی 11 بار پڑھ کر دم کرتے ہو. 11 بار پڑھتے رہو، دم کرتے رہو. آدھا گھنٹے میں میرے خیال میں 100 دفعہ آپ عمل دہرا سکتے ہو. 100 دفعہ نہیں تو 60 دفعہ دہرا سکتے ہو. ٹھیک ہے. جب عمل کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو عمل کی زکوٰۃ میں اتنی روانگی ہو جاتی ہے کہ فٹافٹ لفظ ادا ہو جاتے ہیں، اور لفظوں میں خود بخود خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے. تو انشاءاللہ مقلین کا نزول ہوگا اور جائز سوال کا جواب آپ تسلی بخش پوچھ سکیں گے. یہ ایک ایسے نایاب عملیات آپ کے ساتھ اب پیش کیے جا رہے ہیں مقلین کی حاضریوں کے، کہ آپ اگر تسخیر، بہت بڑے عمل ہوتے ہیں تسخیر میں، ریجت کا خوف، اس طرح کی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو حاضری ہوتی ہے نا تو یہ بہت اور یقین مانیں اگر آپ حاضری بھی کر لیتے ہو تو آپ مکمل عامل بن جاتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اگر ایک حاضری مقلین آپ کر لو تو آپ مکمل عامل بن گئے، اور پھر جب تسخیر کا کوئی بھی عمل کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اسی نایاب عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو مدرسے، ظاہر ہے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ایک ایک بات آپ کو سمجھائی جاتی ہے، تو اتنا تو کم از کم مدرسوں والا کا بنتا ہے کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کر سکیں. ٹھیک ہے. مجھے بتایا جا رہا تھا کہ سبسکرائبر بہت کم ہیں، ویڈیو دیکھی جا رہی ہے لیکن سبسکرائب نہیں کوئی کرتا. تو آپ ہماری اس کاوش کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کی سبسکرائب کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. ریڈ بٹن کو یعنی سرخ رنگ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا. جیسی ویڈیو پوسٹ ہوگی آپ کے پاس پہنچ جائے گی. سب سے پہلے آپ اس کا جو بیل کا ایک بٹن ساتھ ہوتا ہے اس کو لازماً آن کریں گے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں. الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور
شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکر یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے، یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں، تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے، جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے، عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رزق کا نقصان ہوتا ہے، رزق کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور ہے۔ رزق کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رزق کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔
عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست بہن رشتے دار بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کرے ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ پان ساریہ گٹکا ہیروئن چرس افیون شراب ہر قسم کی کولڈ ڈرنک سافٹ ڈرنک آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے. مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.